السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے اور اللہ پاک سب کے لیے آسانی والے معاملات رکھے۔ یونان ویزا سے ریلیٹڈ آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد پہنچنا کافی مشکل ہو چکا ہے۔ اب کل کی کیا صورتحال ہوگی، اللہ عز و جل سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور خیر و عافیت والے معاملات رکھے۔ امبیسی تو اپنے ٹائم کے اوپر ورک کر رہی ہے۔ امبیسی میں تو کسی قسم کا کوئی چھٹی وغیرہ کا اعلان نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جن کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ کل اپنے میڈیکل لے کے امبیسی پہنچیں گے انٹرویو کے لیے، اور اگر کوئی نہیں پہنچ سکتا تو یقیناً ان کی اپوائنٹمنٹ پھر وہ ضائع چلی جائے گی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرائی کر کے اگر امبیسی سے پوچھ لیں کہ وہ شاید ان کو بتائیں کہ حالات خراب تھے، لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ٹائم ٹیبل کی پابندی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ افراد جو بھی نہیں پہنچ پائیں گے ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوگا۔ چلیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر انسان کے راستے میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ آتی ہے تو وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہتری کی طرف ہی ہوگی۔ ہمارا یقین کامل اللہ کے اوپر ہونا چاہیے، اور وہ افراد جو نہ پہنچ سکیں ان کو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نئی اپوائنٹمنٹ مل جائے گی، اس وقت ان کا پہنچنا ہو سکتا ہے ان کے لیے اچھا نہ ہو، کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ ہمارے لیے جو بھی کرتا ہے وہ بہتر فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل جو ہمارے لیے جو چیز چنتا ہے اور جو ہمارے لیے فیصلہ کرتا ہے وہی سب سے بہترین فیصلہ ہوتا ہے اور وہی سب سے بہترین بات ہوتی ہے، تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ افراد جن کا کل انٹرویو ہوگا وہ اپنے ٹائم پہ پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو بہت سے بچے جو ہیں وہ ویسے ہی پہلے اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور انتظار میں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اس لیے وہ افراد جو کسی بھی جگہ سے اس بارے کی انفارمیشن جانتے ہیں کہ راستے کھلے ہوئے ہیں یا نہیں ہیں، یا کون سی جگہ سے پہنچنا آسان ہوتا ہے، اس میں ٹرین کو یوز کیا جا سکتا ہے کیونکہ ٹرین سے ہمیں معلومات ملی ہیں کہ بندے جو ہیں وہ پہنچے ہیں۔ تو اس لیے وہ افراد جو ابھی تک نہیں پہنچ پائے وہ ایک تو وہ ٹرین والا راستہ دیکھیں، اس کے اوپر غور و فکر کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگوں سے التجا ہے انشاءاللہ جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے اور اس کی مدد کے اللہ پاک اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو افراد کسی بھی راستے کو جانتے ہیں، کسی بھی بارے میں معلومات رکھتے ہیں کہ امبیسی میں کس طرح پہنچا جا سکتا ہے، تو وہ جو ہے وہ ضرور آگاہ کریں، کمنٹ باکس میں دوسروں کی رہنمائی کریں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کے معاون بنیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں تاکہ دوسروں کی ہیلپ ہو سکے۔ تو ہمیں پوری امید ہے کہ وہ افراد جو امبیسی پہنچ چکے ہیں یا رستوں کے بارے میں کسی قسم کی بھی معلومات رکھتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی پیغام ہے اور وہ لوگوں تک پہنچ جائے اور لوگوں کے لیے آسانیاں بن جائیں، تو وہ ضرور کمنٹ باکس میں لوگوں کو آگاہ کریں دوسروں کے اچھائی کی نیت سے۔ انشاءاللہ عز و جل ان کی یہ نیکی جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گی، اللہ اس کا ضرور ان کو اجر دے گا۔ تو اس لیے آئیں ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ کمنٹ باکس میں ایک دوسرے کو آگاہ کریں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھائی میں اس راستے سے آیا ہوں، جو آ چکے ہیں، اور جو جا رہے ہیں وہ بھی بتائیں کہ وہ کس راستے سے جا رہے ہیں، اور جن کے پاس راستوں کے بارے میں کوئی معلومات ہے تو وہ بھی ایک دوسرے کو ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ اس طرح سب کا بھلا ہوگا اور سب کے لیے آسانیاں ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ پاک جو بھی روزگار کے سلسلے میں کوشش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ اقدس کامیابی سے نوازے تاکہ سب مل کر اس کے حلال کمائیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں۔ جزاک اللہ، اپنا ڈیروں خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔